اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 51 باب الکیلی علی البائع وعلی المقتی، ناپ تول کرنے والے کی مزدوری بیچنے والے پر اور دینے والے پر ہے، خریدار پر نہیں ہے. ایکچولی پہلے بھی ذکر کیا جا چکا، لیکن جو لوگ نئے دیکھنے والے ہیں یا جو بھول گئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے دراصل فقہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کوشش نہیں انہوں نے کیا یہی ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ باب جو ہے اس کو کسی فقیہی مسئلے کی وہ ہیڈ لائن ہوتی ہے جو باب ہے، جس طرح یہاں ہے الکیل والبائع والمقتی، کہ جو ناپ تول ہے وہ اس پہ ہے، بیچنے والے پر، سیلر پر ہے. سو اس کے مطابق جو حدیث ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے یہ دو چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. ایک تو حدیث کی شرح اپنی جگہ پہ ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بابس کے ساتھ منسلک ہے اس کے مطابق شرح ہو جاتی ہے، اور ایک شرح جو ہے وہ اس کے حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے جس میں وہ جو ریلیونٹ پوائنٹ ہے باب کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اس کی شرح ہو جاتی ہے. یہ دو شرح اس میں آتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہیڈ لائن ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے، یہ جو باب ہے، اس میں یہ ہے کہ جو فروخت کرنے والا ہے یا دینے والا ہے اس کے ذمے ہے ناپ تول کی مزدوری. اس کو آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو منڈیوں میں جو ناپ تول وہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، ترازو، یا جس طرح ٹرکس وغیرہ کا جو لوڈ ہے وہ روڈ کے اوپر جب وہ چلتا ہے تو اس کا جو وزن کرنا ہے، وہ جو فیکٹریوں میں مال جاتا ہے، جس طرح شوگر میل میں گنا جائے گا تو وہ کرتے یہ ہیں کہ گنے کے اوپر جو لوڈ ہے وہ کتنا ہے، یعنی گنا اس کے اوپر کتنا لدا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرانک اسکیل لگے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے متعین کیا ہوا ہے کہ جو پہلے وہ اس کا لوڈ کرتے ہیں گنے کے سمیت، پھر وہ گنا آف لوڈ کر دیا جاتا ہے مل میں، واپس آ کے وہ خالی جو ٹرالی ہے اس کا وزن کرتے ہیں، جو مائنس کر کے جو کچھ بھی آئے گا وہ نیٹ ویٹ ہوگا اس کا گنے کا. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اس کی جو کاسٹ آئے گی یہ ناپ تول کی، وہ کاسٹ جو ہے اس باب کے مطابق وہ آئے گی بیچنے والے پر. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور ابو ثور کا مذہب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ناپ کر یا تول کر فروخت کیا جاتا ہے ان کے ناپنے اور تولنے کی اجرت بیچنے والے یعنی بائع اور قرض ادا کرنے والے پر ہے، اور ثمن کو پرکھنے کی قیمت جو اجرت ہوگی اس کی وہ خریدار پر ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے وقتوں میں جب وہ پیمنٹ کی جاتی تھی جن سکوں میں کی جاتی تھی، آیا وہ سکے جو ہیں وہ جینون ہے یا نہیں ہے. جس طرح آج کے دور میں کاؤنٹر فیٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں بینکوں میں، اگر ڈالر وغیرہ آپ دیں تو مشین میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ اس کو پرکھنے کی قیمت جو ہے وہ خریدار پر ہے، کیونکہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے. یہ سورہ المطففین کی تیسری آیت جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کی ہے. اس میں باب کے اندر ترجمۃ الباب میں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ نیچے روایت بھی مینشن کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں ابو جوہینہ نام کا ایک شخص تھا، اس کے پاس 2 سا تھے. جب وہ لوگوں سے کوئی چیز خریدتا تو 1 سا سے ناپتا، اور جب لوگوں کو کوئی چیز فروخت کرتا دوسرے سا سے ناپتا. یعنی لینے کا پیمانہ اور تھا، دینے کا پیمانہ اور تھا، بیچنے کا. وہ ناپ تول میں فرق کیا کرتے تھے. تو اس پر یہ آیات جو ہیں وہ سورہ المطففین کی آیتیں تینوں نازل ہوئیں،
ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بیان القرآن کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا۔ امام بخاری نے اس میں اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ یسمعون لکم، جیسے دوسری آیت میں ہے کلمہ، اور اسی طریقے سے یہ قالوا لہم، اس کا معنی ہے۔ یہ سورہ شعراء کی انہوں نے مثال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس میں ترجمۃ الباب میں تعلیق دی گئی ہے، اقتالوا حتی تستوفوا، کہ کھجور ناپ کر لو اور اپنے اونٹ کی قیمت پوری بھر لو۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی کوٹ کیا ہے، یہ سنن دارقطنی میں بھی ہے، اور یہ ہے کتاب البیوع، حدیث کا نمبر ہے 2781۔ اذا بعت فقل و اذا ابتعت فقتل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو کوئی چیز بیچا کرے تو ناپ کے دیا کر، اور جب کوئی چیز خریدے تو اسے بھی نپوا لیا کر، یعنی بغیر پیمائش کی، اگر وہ ناپنے کی جیسا کپڑا ہے اور اگر وزن کرنے والی ہے تو پھر اس کا وزن کیے بغیر، کیونکہ 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے عددن، ایک ہے وزنن، اور ایک ہے طولن و عرضن۔ اس میں یہ ہوتا ہے، جہاں آپ اس کو انگلش میں کہہ لیں کہ یونٹس یعنی عدد، وزن ویٹ، اور جو طول اور عرض ہے دیٹ مینز والیوم۔ 3 طریقے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو 2 طریقے ہیں، بائی ویٹ اور بائی والیوم، اگر آپ کوئی چیز خریدیں یا فروخت کریں تو پھر اس کا ویٹ کرنا اور اس کی پیمائش کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کر لیا کر، وہ لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2126 یہ 2124 میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، میں ریپیٹ کر دوں کہ کسی چیز کا پوزیشن لیے بغیر آپ اس کو فردر سیل نہیں کر سکتے۔ اس کا لب لباب یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ اس کے اندر جو ایکسیپشنز ہیں وہ آئیں گی آگے جا کے، لیکن وہ ایکسیپشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک تھی، جہاں تک ہمارا اس کے اندر پوائنٹ آف ویو ہے۔ باقی جو ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ حدیث نمبر 2127 یہ روایت ہے حضرت جابر کی رضی اللہ عنہ کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ، یعنی میرے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ذمے کچھ قرض باقی تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں کو معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چاہا، لیکن وہ نہیں مانے، یعنی جو انہوں نے قرض لینا تھا واپس وہ نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو۔ ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ جو کچھ بچا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ ساروں کو پیسے دیے جا سکتے، لوٹائے جا سکتے ان کا قرض، تو کوشش کی گئی کہ جو معاف کر سکیں وہ معاف کر دیں، لیکن وہ کوئی نہیں مانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تمام کھجوروں کی قسموں کو الگ الگ کر لو، یعنی جو اس میں اقسام ہے، عجوہ ہے، عنبر ہے، اس طرح کی علیحدہ علیحدہ کر لو۔ عجوہ کو الگ رکھ اور عزیق زید کو الگ رکھ، یعنی علیحدہ علیحدہ سیپریٹ کر دیں ان کو۔ پھر مجھے بلا بھیجا، جابر کہتے ہیں کہ مجھے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایسے ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ میں نے کر دیا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر پر یا بیچ میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو، یعنی جس کا جتنا بنتا ہے وہ اس میں سے ناپ کے دے ہی جاؤ۔ میں نے ناپنا شروع کیا، جتنا قرض لوگوں کا تھا میں نے ان سب کو ادا کر دیا۔ اب یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا معجزہ کیا کہ وہی جو تھوڑی سی چیز تھی وہ اسی میں سے سب کا قرض اتر گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی بھی کچھ بچ گئی کھجوریں۔
اس میں سے ایک دانہ برابر کی کمی نہیں ہوئی تھی، دے بھی دی گئی، موجود بھی رہا۔ فراس نے بیان کیا کہ ان سے شعبی نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برابر ان کے لیے تولتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ اور تیسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اشام نے کہا کہ ان سے وہب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور توڑ اپنا قرض ادا کر دے، پورا قرض ادا کر دے۔ یہ معجزہ ہے، خالص معجزہ، خالص معجزہ تو ہوتا ہی خالص ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے، اب یہ اس چیز کو کیا سمجھنا کیسے ہے، اس کو سمجھنا جو ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ ہی کیا ہوا۔ اور اس حدیث سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی شروع میں تمید اس کی باندھی تھی کہ یہ اب اس حدیث میں ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو باب کے حوالے سے اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ قرض ادا کر رہے تھے حضرت جابر اپنے والد کا، تو پھر جو چیزیں دینی تھی وہ تولنا بھی ذمہ داری حضرت جابر ہی کی تھی، تو اس کی جو کاسٹ وغیرہ اگر کوئی ہو تو وہ بھی وہ بیچنے والے کے ذمے ہے۔ چیپٹر 52 ما یستحب من الکیل، اناج کا ناپ تول کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2128 2128۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔ یہ اس حدیث کی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں امام بخاری منفرد ہیں، یعنی امام بخاری کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے کوٹ نہیں کیا اپنے مجموعہ حدیث میں۔ اور اس حدیث کے مطابق غلہ کو ناپنا باعث برکت ہے، یعنی آپ جب غلے کو ناپتے ہیں اس میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ لیکن اس کے موارد دو احادیث ہیں، اس حدیث کے اپوزٹ دو احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی۔ میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے، پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ناپنا شروع کیا تو پھر وہ برکت ختم ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ جلدی ختم ہو گئی۔ جب تک ناپا نہ تھا اس ٹائم تک وہ جاری رہے اور چلتا رہا معاملہ۔ صحیح بخاری کتاب فرد الخمس چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 3097۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اور ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ان سے عبدہ نے بیان کیا کہ گننے نہ لگ جانا، یعنی اسی حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ گننے نہ لگ جانا ورنہ پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا۔ تو وہاں اوپر جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ناپ لیا کر لو، اس میں برکت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر تم نے اسے ناپا یا گنا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی حساب سے ہی دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ چیپٹر 21 حدیث کا نمبر 1433۔ اب یہ میں نے علامہ غلام محمود سعیدی صاحب نے جو فتح الباری سے اس کی ایکسپلینیشن کوٹ کی ہے، میں نے اس کو یہاں کوٹ نہیں کیا اس لیے کہ وہ بس ہمارے اس کے مطابق نہیں۔ ایکچولی یہ جو حدیث اوپر ہے نا، اسپیشلی یہ جو 3097 ہے یہ والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ طاق میں وہ رکھے ہوئے تھے، آپ اس میں سے نکالتی تھیں اور استعمال کرتی رہتی تھیں۔ جیسے ہی آپ نے اس کو کھول کے ناپ کے اس میں سے خرچ کرنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا، تو وہ جو ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ اس کی شرح سوائے اہل تصوف کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس حدیث کو یہاں کوٹ کرنے کا جو ہے وہ جواز علامہ غلام محمود سعیدی صاحب جانے، میں نے بھی ان کے اس کے لیے میں نے اس کو کوٹ کر دیا، ورنہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ
جو قرآن میں ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سورۃ النساء میں، اس کا کچھ اس پیٹرن کو مینشن کرنے کے پیچھے اللہ کی کوئی مراد ہے. اور اگر آپ مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی تھوڑی بہت، اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے تب. انبیاء کا تو درجہ اپنا ہے، وہ تو اللہ جس کو نبی بنائے، جس کو نبی بنا کے بھیجے، رسول بنا کے بھیجے، وہی ہوتا. اور نیچے جو صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نبی تو نہیں کوئی ہو سکتا، لیکن جو اس کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ فیض جو ہے وہ اللہ سے نبی کو اور نبی سے صدیق، شہید اور صالح کو ہوتا. لہٰذا جو کرامت صدیقین کے ہاتھ سے، صالحین کے ہاتھ سے، شہداء کے ہاتھ سے، صالحین کے ہاتھ سے ہو جائے، وہ دراصل نبی کے معجزے ہی کا فیض ہوتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ معجزہ جو ہے وہ تو اس امت میں نہ ہو نبی کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ معجزہ تو نبی کا نہ ہو لیکن امت میں کرامت ہو کسی کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا. نبی کا معجزہ ہوگا تو امت میں جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے پاس کرامت بھی ہوگی. اب یہ جو حدیث شریف ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی، یہ دراصل فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا، جو ابھی آپ نے اوپر جو حدیث میں دیکھا کہ کھجوریں تقسیم بھی ہو گئی، قرض بھی اتر گیا اور وہ کھجوریں اتنی کی اتنی بھی رہیں. سو یہ اس حدیث کو یہاں اس کے اپوزٹ بیان کرنا فقہی طور پہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقی طور پہ اس کا کوئی اس سے تعلق بنتا نہیں ہے. یہاں معاملہ اور ہے، وہاں معاملہ اور ہے. وہاں کاروبار کی معاملہ ہے، یہاں پہ جو ہے یہ پیورلی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے معجزے کا فیض ہے. اسی طرح یہ نیچے میں نے احتیاطاً اس پہ کوٹ کر دی تھی کہ یہ ایک اور مثال جو ہے صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر 36 4152 حدیث کا نمبر ہے کہ برتن میں پانی رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگے. تھوڑا چھوٹا سا برتن تھا، اس میں پانی جو ہے وہ چشمے پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگے اور سب نے وضو کر لیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا. ویسے اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تھوڑا سا پانی تھا اور اللہ کی رحمت سے 1,500 لوگوں نے اسی تھوڑے سے پانی سے وضو کیا. سب کا وضو بھی ہو گیا اور باقی بچ بھی گیا. دوسری مثال جو ہے وہ اس طرح ہی صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 139، ترقیم فوال الباقی میں اس کا نمبر 27 ہے. یہ غزوہ کی ایک سفر کی یہاں پہ واقعہ ہے کہ زاد راہ ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس جو ہے وہ اونٹ ہی تھے، تو اس پہ ارادہ یہ کیا گیا کہ پھر اونٹوں کو ذبح کر لیا جائے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کا جواز جو ہے وہ جو زاد راہ ہے وہ بچ گیا ہے، اگر آپ اسے جمع فرما رہے ہو اللہ سے اس پر برکت کی دعا کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر اونٹ ذبح کر دیں گے تو پھر سفر کس پہ کریں گے. آپ کا مراد یہ تھی اس کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. گندم والا اپنے گندم لایا، کھجور والا اپنے کھجور لایا، جو جس کے پاس بچا تھا وہ لے آیا، اور جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں لے آیا. تو پوچھا گیا کہ گٹھلیوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا چوس کر پانی پی لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے پر دعا فرمائی اور پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زاد راہ کے لیے اپنے برتن بھر لیے اسی تھوڑے میں سے. سو یہ وہ معجزہ ہے کہ جہاں قلیل بھی کفایت کر جاتا. تو جب قلیل کفایت کر جائے وہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ امت میں کرامت کے طور پہ فیض وہ معجزے کا ہی جاری و ساری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں چیپٹر 53 پہ، برکت سا و مدہم. اور یہ سا جو ہے 4 کلو کا ہوتا ہے، مد جو ہے وہ 2 کلو کی ہاف سا جس کو کہتے ہیں.
اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت جو ہے وہ مروی ہے. حدیث کا نمبر یہ ہے 1889 میں. حدیث نمبر 2129 یہ 1867 میں گزر چکی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کے دعا فرمائی، میں نے بھی مدینہ کو حرام اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے مد اور سا کی برکت کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی. اس میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں حرمت کا معنی تعظیم و تکریم ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے فرمایا کہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، تو وہ تعظیم اور تکریم کے لیے ہے، اور مکہ کی تکریم کے دیگر احکامات یہاں اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہے مکہ میں شکار کرنے اور درخت کاٹنا جو ہے وہ حرام تھا، اور جو شخص وہاں پہ یہ کام کرے اس پہ تاوان کا لازم ہونا تھا. یہ مکہ کے لیے. مدینہ منورہ میں یہ کسی نے کام کی تو ان پر تاوان لازم نہیں تھا، لہذا جو حرم قرار دینا ہے وہ تعظیم و تکریم کے لیے ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے. امام مالک کا بھی مذہب یہی ہے، اور امام احمد کی روایت بھی یہی ہے، ایک روایت، اور امام شافعی کا بھی مشہور قول یہی ہے. یہ لکھا حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی نے اشاعت اللمعات میں. اشاعت اللمعات کا معنی ہے روشنی کی کرنیں، جلد 2 صفحہ 412، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 689 پہ. حدیث نمبر 2130. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ان کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اہل مدینہ تھے، جس طرح ہم نے بھی پچھلی حدیث شریف میں دیکھا. برکت کا معنی کیا ہے؟ جو لغوی طور پر معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہو جانا، اور کبھی اس کا معنی ثبات اور دوام میں ہوتا. ثبات اور دوام یعنی وہ ثابت رہے، تقسیم نہ ہو، ایز اٹ از رہے، اور دوام کہ وہ چلتی رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے دین میں برکت دے، یعنی ان کے مال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق متعلق ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، قربانی، کفارات کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایمان پر قائم رہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہیں. یا اس دعا کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت اور اس کے نفع میں اضافہ فرمائے، ان کی زرعی پیداوار کو بڑھائے. یہ تو تھی وہ شرح جو کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نعم الباری میں لکھی. برکت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جتنا ہو اسی کے اندر گزارا ہو جائے، اور جتنی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے. یہ دونوں چیزیں برکت کا معمل ہے. یعنی جو آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے اس معاملے میں. جیسے اگر یہ غلہ ہے تو غلہ جتنا ہے اس کے اندر ہی آپ کا گزارا ہو جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے. جیسے آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ تنخواہ ہے، قلیل تنخواہ ہے، تو اس کی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اخراجات سے محفوظ کر دے کہ ضرورت ہی نہ پڑے، اور جتنی تنخواہ ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کا گزارا کر دے. یہ بھی برکت کی ایک نشانی ہے. برکت صرف بڑھنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ برکت جو ہے وہ اس چیز کا اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ ہے، اس کو پورا کر دینا. یہ کفایت کے معنوں میں آتا. چیپٹر 54. ما یذکر فی بیع الطعام والحکرہ. اناج کا بیچنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا کیسا ہے؟ الحکرہ کے معنی ہے ذخیرہ اندوزی، یعنی دام بڑھ جانے اور مہنگا ہو جانے کے انتظار میں غلہ کو روک کر رکھنا اور فروخت نہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہورڈنگ، HOARDING، ہورڈنگ. غلہ کو گھر میں رکھنا ممنوع نہیں، بلکہ یہ اس وقت منع ہے جب لوگوں کو ضرورت ہو اور بازار میں غلہ مل بھی نہ رہا ہو. اس وقت فروخت کرنے والا یعنی سیلر جو ہے، بائے،
زیادہ نفع حاصل کی غرض سے کرنے کی غرض سے اس غلے کو مارکیٹ میں نہ لائے۔ یہ ٹریڈرز کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ گاؤں وغیرہ میں یا جن کی زمینیں ہیں ان کی فصلیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے سال کا اناج جو ہے وہ اپنے گوداموں میں رکھ لیتے ہیں، یہ ہورڈنگ میں نہیں آتا، وہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں۔ ہورڈنگ میں یہ چیز آتی ہے کہ جو آپ جس کی تجارت کرتے ہوں اور وہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہو، لوگوں کو مل نہ رہی ہو، آپ اس کو رکھ لیں کہ اس کی قیمت بڑھنے دیں اور بڑھنے دیں اور بڑھنے دیں تو پھر میں اس کو فروخت کروں گا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اور اس کو بڑی سختی سے اس کی مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کار کرے یعنی ذخیرہ اندوزی کرے وہ گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 26 حدیث کا نمبر 4122، ترتیب فواد الباقی میں اس کا نمبر 1605۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلب کرنے والا روزی پاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس پہ لعنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب و تجارات چیپٹر 6 حدیث کا نمبر 2153۔ جلب کہتے ہیں سامان تجارت لانے والا قافلے کو، اور الجالب کہتے ہیں شہر میں بیچنے کے لیے دوسرے علاقے سے مال لے کر آنے والا۔ کم و بیش اگر آپ اس کو آج کے ٹرم میں کہہ دیں تو امپورٹر آپ اس کو کہہ لیں، لیکن چونکہ اس میں امپورٹر کو ہم لیتے ہیں نا کہ جو کراس بارڈر دوسرے ملکوں سے لائے جائے، لیکن لوکل بھی اس کے یہ جالب دونوں کو کور کرے گا۔ لوکل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے مال کو بیچنے کے لیے، اور جو باہر کے ملک سے امپورٹ کرتا ہے، وہ دونوں جالب میں آ جائیں گے۔ حدیث کا نمبر 2131 یہ 2123 میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ سالم نے ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اندازہ سے غلہ خریدتے تھے، ان کو اس غلے کے فروخت کرنے پر مار لگائی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ اس غلہ کو اپنے گھروں میں پہنچائیں۔ یہ 2123 میں گزر چکی ہے۔ 2132 اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں کریں گے، نیکسٹ سیشن میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔